اور ہمارے جو امبیسڈر صاحب جو ہیں سردار مسعود خان، وہ کیا کہتے ہیں، جوناگڑھ کی ایکسیشن کی جو ڈاکیومنٹ ہمارے لیے مقدس ہے جی، اس پہ قائد اعظم محمد علی جناح کے دستخط ہیں. آج بھی وہ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یو میڈ اے مسٹیک، یو میڈ اے ٹیریبل مسٹیک. آپ نے اپنے اصول کا ستیہ ناش کر دیا، کشمیر پہ اپنا کیس تباہ کر لیا. اور سر اس کے علاوہ خود انڈیا جو ہے ایک سٹیج پہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے کشمیر دے رہا تھا. اس کا آدھی درجن کتابیں موجود ہیں پاکستانی آتھرز کی لکھی ہوئی، آپ نے نہیں لیا. سردار شوکت حیات یہ کہتے ہیں کہ سردار پٹیل کی یہ جب آفر آئی تو میں نوابزادہ لیاقت علی خان کے پاس گیا، میں نے کہا نوابزادہ صاحب یہ اچھی آفر ہے، کشمیر میں ہماری کیمپین نہیں ٹھیک جا رہی، آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں. اور نوابزادہ صاحب کیا کہتے ہیں، شوکت تم مجھے پاگل سمجھتے ہو، میں حیدرآباد جیسی بڑی ریاست چھوڑ کے کشمیر کی چند پہاڑیاں لے لوں؟ تو سر آپ نے جو غلطیاں کی، اب آپ دونوں ملکوں کے 2.25 ارب عوام کو اس کی سزا دینا چاہتے ہیں. آپ اپنے عوام کو سچ نہیں بتاتے کہ ہم نے کیا کیا بلنڈرز کیے، کس کس طرح سے ہم نے مس ہینڈل کیا اس ایشو کو. اور گرداسپور کی سر آپ نے بات کی، یہ میں نے بہت دفعہ آرگومنٹ سنا ہے سر. گرداسپور کا جو ہے اس کا ایک مخصوص وجہ تھی، اس لیے کہ امرتسر واز سراؤنڈڈ بائی گرداسپور، اور اس کی بھی ایک تحصیل آپ کو مل گئی تھی، اور وہاں پہ کوئی اوور ویلمنگ مسلم میجورٹی بھی نہیں تھی. اس کی کمپنسیشن آپ کو پتہ کیا ریڈ کلف نے دی؟ چٹاگانگ ہل ٹریکٹس جہاں پہ 90% سے زیادہ نان مسلم رہتے تھے وہ آپ کو دے دیا علاقہ. اس کا پاکستان میں کوئی ذکر نہیں کرتا کہ جی ریڈ کلف نے زیادتی کی. وہ آج بھی لوگ وہاں پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ یار ہمارا کیا تعلق تھا پاکستان سے، ہمیں پاکستان کے ساتھ نتھی کر دیا. اور جو پٹھان کوٹ تحصیل تھی اس میں بھی جہاں سے وہ کہتے ہیں جی رستہ جاتا تھا، پٹھان کوٹ واز ناٹ مسلم میجورٹی. تو یہ جو سر باتیں ہیں نا، یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اوپنلی ان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے، اور کنٹروورسی اس میں کچھ نہیں تھی. کوئی آج اسکالر یہ نہیں کہتا کہ جی ٹرائبل انویژن پہلے ہوا، وہ 22 اکتوبر کو ہوا، اور جو ایکسیشن ہوئی جوید صاحب 27 کو ہوئی تھی نا، وہ 27 اکتوبر کو. تو اس میں کیا رولا ہے کہ بھئی ٹرائبل انویژن پہلے ہوا یا ایکسیشن پہلے ہوئی؟ جی بریفلی بولیے گا، پھر جاوید صاحب بولیں گے. سر جوناگڑھ کی آپ نے بات کی، سر میں تو چوہدری صاحب آپ کو کہوں گا، آپ بھولے پن میں انڈیا کی جو دھونس اور دھاندلی ہے سر، آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. دیکھیں جب جوناگڑھ کے رولر نے پاکستان کے ساتھ الحاق کی ڈاکومنٹ پر دستخط نہیں کیے، اعلان کر دی ہے، ٹھیک ہو گیا، تو اس وقت تو نہرو صاحب کے پاس بڑا اچھا چانس تھا. وہ کہتے جی ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، نہ یہ کنڈیگوس ہے پاکستان کے ساتھ، نہ یہاں کی جو عوام کی میجورٹی ہے وہ مسلمان ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہی اصول جو ہے وہ کشمیر کے اوپر لاگو کرتے ہیں. کشمیر میں چونکہ رولر جو ہے وہ ہندو ہے، اور وہاں پر جو آبادی ہے اکثریتی وہ مسلمانوں کی ہے، اور یہ کنڈیگوس بھی ہے. تو ہم جوناگڑھ کے اپنے اس فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تو یہاں کی عوام کو یہ حق دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں، آزاد رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ. سر وہاں پہ کیوں نہیں کیوں سر انڈین پرائم منسٹر نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ سر ایک سیکنڈ یہ خود لے کر گئے ہیں یونائٹڈ نیشن کے اندر، یونائٹڈ نیشن نے ریزولوشن پاس کیا ہے، اور نہرو صاحب نے ایک سے زیادہ مرتبہ وعدہ کیا ہے کہ میں پلیبیسٹ یہاں پہ کرواؤں گا. وہ اس لیے وعدہ کر رہے تھے کہ وہ یہی اصول جو ہے جوناگڑھ کے اندر لاگو کر چکے تھے. اب وہ اس اصول کی وائلیشن کس طرح سے کر سکتے تھے چوہدری صاحب؟ ایک طرف آپ جوناگڑھ کے اندر رولر کی بات، حکمران کی بات نہ مانتے ہوئے اپنی مرضی کا پلیبیسائٹ کروا رہے ہیں، رائے لے رہے ہیں. دوسری طرف جب کشمیر کی بات آتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے یہاں کا جو ہندو حکمران ہے اس کی بات ماننی ہے، اور کشمیریوں کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دینی. دو معیار جو ہے نا وہ آپ نہ سر اپلائی کریں، یہ زیادتی والی بات ہے کشمیری عوام کے ساتھ. سر جوناگڑھ میں رہنے والے جو ہندو ہیں وہ انسان ہیں سر، ان کے رائٹس ہیں، وہ آپ کو ہمیں اور آپ کو عزیز ہیں. سر آن دی ادر ہینڈ جو کشمیر کے اندر رہنے والی عوام ہے سر وہ انسان نہیں ہے. کیا میری بات سن لینا، بنتا ہے کہ وہ اپنی رائے دیں، حکمران اپنی مرضی کے قوانین اپنی مرضی کا آئین چوز کریں؟ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں سر اس اصول کی خلاف ورزی ہوئی. آپ نے کہا کہ کنٹیگوٹی کا اصول پارٹیشن کے وقت اگریڈ اپون تھا، تو سر اس کی پھر خلاف ورزی سن لینا پلیز ڈونٹ انٹرپٹ. آپ سے میں یہ بار بار پوچھ رہا ہوں، اصول پاکستان کا موقف اصولی ہے، ہمیں دن رات یہ بتایا جاتا ہے، تو کتنا اصولی تھا جوناگڑھ کی ایکسیشن قبول کرنا؟ آپ کا اپنا امبیسڈر کہہ رہا ہے کہ اٹ واز اے ٹیریبل مسٹیک.
we undermine, we eroded our case on Kashmir. सर आप फिर उसको समझ नहीं रहे. आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मौकफ क्या था. उन्होंने कहा कि जी हमने बिल्कुल सही फैसला किया है, ये रूलर का हक है, इसीलिए आप यूएन में ये केस लेके गए. सर आप समझ नहीं रहे, आपने खिलाफ वर्जी की, आपने उसको उसके साथ, सर सुने ना प्लीज सुने, उसके साथ आपने फिर स्टिक भी किया, आपने उसको जस्टिफाई भी किया. तो सर मैं यही कह रहा हूं, आप जूनागढ़ का केस लड़िए, कश्मीर को भूल जाएं. जी अपना अनायत जावेद साहब. जी पहली चीज तो जूनागढ़ का और जो कश्मीर का मसला है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है. उसकी वजह ये है कि जो कश्मीर की लीडरशिप थी, ये जो कश्मीर का जो रूलर था, वो दोनों ना तो रूलर तो बिल्कुल इनकारी हो गया कि ना तो वो हिंदू होने के नाते उस पर ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ा झूठ और फ्रॉड है कि जब उसी रूलर का आपने 15 अगस्त 1947 को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट उसके साथ करके और 2.5 महीने के बाद उसी की रियासत पर आपने हमला करा दिया. और कबायलियों की बात इसलिए की जाती है कि चूंकि कबायलियों के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पता था कि ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है, ये बाहर हैं, तो उनको इसलिए आगे रखा गया था ताकि ये चूंकि 1915 अगस्त की मिडनाइट को रियासत जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई थी, सॉवरेन स्टेट हो गई थी, उसके तमाम जो एग्रीमेंट्स थे ब्रिटिश इंडिया के साथ वो खत्म हो चुके थे, उनकी पैरामाउंट सी लैप्स होने से रियासत जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन गया. और ये पॉलिटिशियन प्लान में भी लिखा हुआ है कि तमाम रियासतें 14 अगस्त की मिडनाइट को वो आज़ाद और खुद मुख्तार हो जाएंगी, और जब उनको सॉवरेनिटी रेस्टोर हो जाएगी तो उसके बाद वो उनके जो हुक्मरान हैं, जब उनको सॉवरेनिटी मिल जाएगी तो वो या किसी एक डोमिनियन के साथ जो है वो एक्सेशन करें. क्योंकि जब आपके पास सॉवरेनिटी नहीं है तो आप एक्सेशन नहीं कर सकते हैं. तो जब महाराजा हरि सिंह को, जो हमारी रियासत के रूलर थे, उनको जब सॉवरेनिटी मिल गई तो उन्होंने ये फैसला किया कि मेरी रियासत के अंदर मिक्स पॉपुलेशन है, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं और बुद्धिस्ट भी हैं, और हम इस तरह मिक्स पॉपुलेशन है कि हम किसी एक मुल्क के साथ जाएंगे तो एक पॉपुलेशन नाराज होगी. उसने खुद कहा माउंटबेटन को कि मैं अगर इंडिया के साथ गया तो मेरी जम्मू की मुस्लिम पॉपुलेशन नाराज हो जाएगी, और अगर पाकिस्तान के साथ गया तो जम्मू के हिंदू और कश्मीर के मुसलमान नाराज हो जाएंगे. अब आप देखें ग्राउंड सिचुएशन ये थी कि जम्मू कश्मीर के उस वक्त जो लीडर थे, वो सबसे बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी जो थी वो शेख महमूद अब्दुल्ला थे. शेख अब्दुल्ला एक रियासत के लीडर थे, लेकिन उनका उस वक्त कद काठ नेहरू, गांधी और ये खान अब्दुल गफार खान, मौलाना आजाद जैसी शख्सियात के साथ होता था. उनसे लाख इख्तलाफ करें, लेकिन शेख अब्दुल्ला साहब कश्मीर की बहुत बड़ी, यानी ये कश्मीर स्पीकिंग रीजन की बात कर रहा हूँ, जो कश्मीर है, जम्मू नहीं, कश्मीर के वो उस वक्त बहुत बड़े लीडर थे और कश्मीरी आबादी ओवरवेलमिंगली उनके साथ थी. और शेख अब्दुल्ला ने सरेआम, कोई डाकी छुपी नहीं है, उन्होंने टू नेशन थ्योरी को जूते की नोक पे रखा और उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के साथ बिल्कुल बड़ा फ्रॉड है, हम टू नेशन थ्योरी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये बंटवारा ब्रिटिश करा रहा है, ये मुसलमानों का नुकसान है, और कश्मीर के मुसलमान इस ट्रैप में कभी नहीं आएंगे. पाकिस्तान एक फ्यूडल स्टेट बनेगी, हम डेमोक्रेटिक आदर्श रखते हैं और हमारे जो लिंक हैं वो इंडिया के साथ से डेमोक्रेटिक बुनियादों पर तय हो चुके हैं. उस वक्त शेख अब्दुल्ला किसी सूरत, ना तो वो महाराजा के ऑटोनमस यानी एक बफर जोन का जो उनने कॉन्सेप्ट पेश किया कि हमें बफर जोन रहने दिया जाए, हम दोनों मुल्कों से एग्रीमेंट कर लेते हैं, हमें ना छेड़ा जाए. शेख अब्दुल्ला ने इस प्लान को भी रिजेक्ट किया महाराजा हरि सिंह के, और हालांकि पाकिस्तान वाले उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया शेख अब्दुल्ला ने कि हम हर हाल में हिंदुस्तान के साथ जाएंगे. बल्कि शेख साहब ने ये धमकी दी कि अगर हम कश्मीरियों को बाकी रियासत जम्मू कश्मीर से टूट कर सिर्फ कश्मीरी बोलने वाले खित्ते को लेकर अगर हिंदुस्तान की यूनियन में जाना पड़ा तो मैं ये भी करूंगा. गुलाब सिंह का जो अमृतसर ट्रीटी है उसमें जो पैसे दिए थे अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी को 75 लाख नानकशाही, मैं चंदा करके महाराजा हरि सिंह के मुंह पे मारूंगा कि ये लो और मेरा कश्मीर छोड़ दो. और उससे आप यहाँ अंदाजा लगा लें कि
کشمیر کی جو اوور ویلمنگ اس وقت میجارٹی تھی وہ ہندوستان کے ساتھ جا رہی تھی، اور یہ مسلم میجارٹی ایریا تھا، وہ تو کشمیر وادی تھی۔ جموں میں ہندو جو ہے وہ پاپولیشن کم تھی، گو کہ میجارٹی مسلم ہی تھے، لیکن بہت بڑی آبادی یہاں غیر مسلموں کی بھی تھی جموں صوبے میں۔ تو گلگت بلتستان میں چلو سارے مسلم ہی تھے، لیکن جموں کے مسلمانوں میں ڈویژن تھی۔ یہ جو چودھری غلام عباس تھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے، اور جو وہاں کی جو ہندو آبادی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم انڈیا کے ساتھ جائیں گے۔ تو پوری ریاست جموں کشمیر میں ایک ایسا کلیش بن چکا تھا کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے کانگریس کے تمام لیڈروں کو اور مسلم لیگ کے تمام لیڈروں کو کہا کہ اب میری ریاست میں آپ لوگوں کی انٹری بینڈ ہے، یہاں کسی بھی وقت آپ میرے جو ان کی بھی آبائی ریاست جموں تھی، تو میری آبائی ریاست میں آپ ہندو مسلم فساد کرا دیں گے، چونکہ ہمارا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جموں صوبے کا جو لنک ہے وہ پنجاب سے ملتا تھا، تو اس وقت پنجاب میں جو فسادات ہوئے اس کے بھی بڑے اثرات پڑ چکے تھے جموں صوبے پر۔ تو اس وجہ سے اس نے اوائڈ کیا اور اس نے ان کے ساتھ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کر کے پاکستان کا تو جھنڈا بھی لہرا دیا گیا سری نگر کے جو پوسٹ آفس تھا اس پر، اور 2.5 مہینے کے بعد پاکستان نے پلاننگ کر کے برٹش کے کہنے پر ریاست پر حملہ کر دیا، اور یہ فوج کا حملہ تھا۔ اس میں آزاد کشمیر کے فوجی جو اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے، جو برٹش آرمی سے کچھ ریٹائر ہو گئے تھے، کچھ حاضر سروس تھے، اور یہ ہمارے ہی علاقے سے شروع ہوا، چونکہ ہم تو اس چیز کو سینہ بسینہ یہ ہسٹری بھی جانتے ہیں کہ وہ لوگ آئے، اور بعد میں وہ لوگ پچھتائے بھی بڑے کہ ہم سے جو ہے وہ غلطی ہو گئی کہ ہم اپنی ریاست کے خلاف ہمیں مذہب کے نام پر استعمال کر کے ہمارا یہ حال کر دیا گیا کہ ریاست کے بھی ٹکڑے کر دیے گئے اور ہمارے سارے حقوق بھی چھین لیے گئے اور ہماری شناخت بھی چھین لی۔ تو اس سے یہ بڑا اثر ہوا اور لوگوں کو یہ دھوکہ دیا گیا کہ پاکستان قبائلی آپ کی مدد کے لیے، قبائلی مدد کے لیے نہیں آئے تھے، قبائلیوں کو باقاعدہ یہ 3 لاکھ روپے باقاعدہ پاکستان کے خزانے سے ٹھیکہ دیا گیا کہ آپ یہ پیسے لیں اور آپ آگے ہوں، تاکہ پاکستانی فوج کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول تھا اس کا پتہ نہ چلے کہ وہ ایک ساورن سٹیٹ پہ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ سارے قبائلی جو ہے وہ پاکستانی فوج کے آفیسر جو تھے ان کے کنٹرول میں آئے تھے، ان کے نام بھی موجود ہے، یہ تو پاکستان کے اپنے جو فوجی آفیسر ہیں ان نے بے شمار بکس لکھ لی ہیں، اور یہ تو میجر وہ جو کیا نام تھا اس کا وہ جو شاید اکبر تھا جو مہم کا انچارج تھا، یہ تو سارا لاہور میں لیاقت علی خان کی موجودگی میں یہ حملے کا پلان بنایا گیا، آزاد کشمیر کے فوجیوں کو الگ پلان دیا گیا، اور وہ جو انڈین نیشنل آرمی تھی INA اس کو الگ پلان دیا گیا، اور وہ جو میجر خورشید انور تھا اس کو الگ دیا گیا، اور یہ جو INA کے لوگ تھے اس میں میجر جنرل زمان کیانی تھے، کرنل خان زادہ تھے، اور میجر جنرل زمان کیانی کو کٹھوا اور سیالکوٹ سے وہاں اخنور کی طرف بھیجا گیا حملہ کرنے کے لیے، اور خورشید انور کو ویا مظفر آباد کشمیر پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور کرنل خان زادہ کو یہ ہمارا جو پنچ کا ایریا ہے اس پر حملہ کرنے کے لیے، اور کہا گیا کہ ہماری فورسز وہاں آلریڈی لڑ رہی ہیں اسٹیٹ فورسز سے، تو آپ وہاں ان کو جوائن کریں۔ تو یہ تو ایک پورا ریاست جموں کشمیر کے اندر ایک ایسا سلسلہ بن چکا تھا کہ اس میں مہاراجہ ہری سنگھ کا آپ ویژن دیکھیں کہ وہ واحد بندہ تھا جس کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ ریاست جموں، اس نے شیخ عبداللہ کو بلا کر کہا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہماری ریاست کو اگلے 100 سال کے لیے ہندوستان پاکستان کا میدان جنگ بنایا جا رہا ہے، ہمارے لوگ بہت مریں گے اور یہ کئی نسلوں تک مرتے جائیں گے، تو اس کو روکنے کے لیے تم اس وقت اپنے چودھری غلام عباس سے صلح کرو، اور مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس ہی 2 پارٹیاں تھیں اس وقت جو میجر پارٹیاں تھیں، ایک جموں سے تھی اور ایک کشمیر سے، گو کہ مسلم نیشنل کانفرنس کا جو انفلوئنس تھا میرپور اور ادھر جموں کے ایریے میں بھی تھا، لیکن مسلم کانفرنس ٹوٹلی جموں کے ذمہ دار طبقے میں ہی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ شیخ عبداللہ نے کہا کہ مجھے یہ لگا کہ میں ابھی بہت ینگ ہوں، تو مہاراجہ میرے ساتھ کوئی ٹرک کر رہا ہے، مجھے دھوکہ دے کے اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، جبکہ مہاراجہ ہری سنگھ نے اس کو کہا کہ شیخ صاحب مجھے یہ لگ رہا ہے
کہ جس دن آپ دلی کے تخت پر نہرو بیٹھا ہوگا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہندوستان کے کسی دور کونے میں کسی جیل میں بیٹھے ہوں گے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سارا منصوبہ انگریز کا ہے، اور ہماری ریاست کو یہ ایک ڈسپیوٹ بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان ملکوں کو اگلے 100 سال تک لڑایا جائے۔ تو وہ اس میں کیا ہے، اب تو رزلٹ سامنے ہمارے 80 سال تو ہو گئے ہیں، ہندوستان پاکستان نے لڑ لڑ کر ہماری لائن آف کنٹرول پر ہماری نسلیں ختم کر دی، ادھر سے فائر ہوتا ہے تو ادھر کی فیملی مرتی ہے، ادھر سے یہ پاکستانی فائر کرتے ہیں تو وہ ایک ہی فیملی کے دوسری طرف لوگ مرتے ہیں۔ میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں جن کے سگے جو رشتہ دار ہیں، یعنی سگے بھائیوں کی فیملیاں، ایک کو اس طرف انڈین فوج نے مار دیا، دوسرے کو دوسری طرف پاکستانی فوج کے گولے سے وہ مر گئے۔ تو آپ لوگوں نے پچھلے 78 سالوں سے ہماری ریاست کے لوگوں کے ساتھ جو ٹھگی کی، جو فریب کیا، دھوکہ دیا، مذہب کے نام پر فراڈ کیا، ادھر سیکولرزم، ڈیموکریسی کے نام پر جو کچھ آپ لوگوں نے وہاں کھیل کھیلا، اس کا نتیجہ تو وہ دیکھ چکے ہیں، اور ادھر آپ بھی نتیجہ دیکھ چکے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کو میں یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگ آپ کی فوج سے نہیں ڈرتے، آپ کی فوج جتنی نمبر 1 ہو یا نمبر 2 ہو، آپ لوگوں کو نہیں فتح کر سکتے۔ ادھر بات چیت، پیار محبت سے، ڈائلاگ سے ہی کوئی مسئلہ حل ہوگا۔ جس دن یہاں آپ لوگوں کے خلاف بغاوت ہو گئی، پھر اس کا چیخو پکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقت سے پہلے ہم آپ لوگوں کو اس ڈینجر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو حقوق دو، لوگوں کو آزادی دو۔ اس ملک کو آزادی نصیب نہیں ہوئی، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو آپ نے سپریس کر کے رکھا ہوا ہے۔ ڈیموکریٹک سٹیٹ نہیں ہے یہ، ایک فوجی سٹیٹ ہے، گیریزن سٹیٹ بنا دیا ہے اس کو۔ یہ مسلمان اسلام اسلام کر کے آپ لوگوں نے اپنا بھی بیڑا غرق کر لیا ہے، اور اس ملک کی آبادی کا بھی، اور ہندوستان کی مسلم پاپولیشن کا بھی آپ لوگوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اسی 2 نیشن تھیوری کا شاخسانہ ہے کہ وہاں مودی جیسے لوگ ٹیک اوور کر چکے ہیں، اور ہندوستان اس خطے کو افیکٹ کرے گا۔ آپ ہندوستان کی یہی 10-15% آبادی تھے، اور آپ نے اور آپ کے جناح نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم ہندوستان کے جو منارٹی صوبوں کے اندر مسلمان ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے، اور آپ نے پاکستان بنایا جا کر بلوچستان میں اور پنجاب میں جہاں پہلے ہی پاکستان تھا، سندھ میں جہاں 75% مسلم پاپولیشن تھی، کے میں جہاں 95% مسلم پاپولیشن تھی، پہلے ہی آپ 2 نیشن تھیوری کے ساتھ آپ ہندوستان کی مسلم پاپولیشن کے ساتھ بڑا دھوکہ کر چکے ہیں، اور یہ حکمران طبقے کا دھوکہ ہے، عوام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے اندر اتنا پولیٹیکل شعور ہے کہ آج تک وہاں سب کچھ پنجاب لوٹ کے لے جاتا ہے، لیکن آپ جا کر دیکھیں ایک بھی بندہ آپ کو اینٹی پنجابی نہیں ملے گا۔ کیوں کہ ہم جموں صوبے کے لوگ ہیں، اور ہمارا جو کلچر ہے وہ پنجاب کے ساتھ ہی ملتا ہے۔ ہم جو زبان بولتے ہیں وہ پٹھواری زبان سے ملتی جلتی ہے۔ ہم پنجاب کے لوگوں کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہم پنجاب کے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم بھی اٹھو، اس کو حقیقی معنوں میں ایک فیڈریشن بناؤ، اپنی ریاست کو ڈیموکریٹک ریاست بناؤ، ہمیں بھی حقوق دو، اپنے بھی حقوق لو، ہر صوبے کو حقوق دو، سندھیوں کو مت مارو، بلوچوں کو مت قتل کرو۔ قتل و غارت گری سے کوئی نیشن بلڈنگ نہیں ہوتی ہے، اور یہ جھوٹ فریب اور دھوکے سے نکلو، یہ سیلف ڈسپشن سے نکلو گے۔ آپ کوئی بہت بڑے مسلمان ہیں اور آپ کا کوئی مسلمانیت سے بڑا متاثر ہو رہا ہے، کوئی دنیا کا بندہ آپ کی مسلمانیت سے متاثر نہیں ہے، اور آپ نے اگر مسلمانیت سے کسی کو متاثر کرنا ہے تو وہ آپ ہی ہیں، پنجاب کے لوگ۔ جی پنجاب سے باہر آپ کے میں، سندھ میں، بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں آپ کی مسلمانیت سے کوئی امپریس نہیں ہے۔ ہم بھی ایسے ہی مسلمان ہیں جیسے آپ ہیں، اس لیے جی جاوید صاحب، یہ مذہب دھرم کا کہانی ہی چھوڑ دیں، ادھر سیدھا معاملات ہیں ان پر بات ہونی چاہیے۔ اور یہ 78 سالوں سے مذہب کا ڈرامہ ہم دیکھ چکے ہیں، اس کا اب یہاں کوئی ویلیڈیٹی نہیں رہی ہے۔ ہاں، یہ بات طے ہے کہ اگر آپ ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، یا آپ کی تباہی، آپ دونوں ملکوں کی تباہی نیوکلیئر جنگ سے، یا آپ ریاست جموں کشمیر کو بھی آباد ہونے دیں، اس کی فورسفلی جو ڈویژن ہے اس کو ختم کریں، اس کو ٹرائی لیٹرل ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کریں۔ اور ٹرائی لیٹرل ڈائلاگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مظفر آباد میں سہولتکار آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے ان سے ڈائلاگ نہ، یا دلی والوں نے جو سری نگر میں سہولتکار بٹھائے ہوئے ہیں نہ، نو،
یہ کوئی ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے. یہ دھوکہ فریب اسی وجہ سے آپ لوگوں کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے, اور بار بار عوام وہاں بھی بغاوت کر رہی ہے اور یہاں بھی بغاوت کر رہے ہیں. یہ ان سہولت کاروں کے ذریعے آپ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو نہیں جیت سکتے. یہ کرپٹ ہیں, جھوٹے ہیں, فریبی ہیں. یہ آپ کے حکمران طبقے کے اتحادی ہیں, یہ آپ کے عوام کے اتحادی نہیں ہیں. کس طرح یہ آزاد کشمیر کے حکمران ٹولے نے ہماری ہی عوام کے خلاف پاکستان کے اندر جا کر نعرے بازی کی. میرا خیال ہے کہ ایسے سہولت کاروں کو آپ منظر سے غائب ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی, اب تھوڑا وقت رہ گیا ہے, لیکن ہم پنجاب کی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ہی ہماری ہیلپ کریں گے. اور کشمیر کی پاپولیشن پنجاب میں بہت بڑی ہے, وہ بھی ہمارے حقیقی حقوق کی وہ کریں, اور یہی ہماری اور آپ کی کامیابی ہے کہ ہم سب مل کے رہیں گے. اس پورے خطے میں اب مزید جو ہے وہ چیر پھاڑ نہ کریں, پاکستان کو بھی زندہ رہنے دیں, کشمیر کو بھی زندہ رہنے دیں, اور سارے مل کے رہتے ہیں. انڈیا کے ساتھ بھی ہم کنفیڈریشن بنا لیتے ہیں, کچھ بھی نہیں گیا ابھی تک. اور ڈائلاگ کشمیر کا اگر کنڈومینیم بن جاتا ہے, ہندوستان پاکستان کی ہمیشہ کے لیے صلح ہو جائے گی, اور پھر اس خطے میں خوشحالی آئے گی, اور پھر ہماری ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی. جی اچھا بٹ صاحب, دو تین کوئک پوائنٹس. ایک تو سر اے جی نورانی جو تھے, ہی واز اے لیڈنگ اتھارٹی آن دا کشمیر ایشو, اور انہوں نے پہلی کتاب کشمیر پہ 1964 میں لکھی تھی. ان کی ایک کتاب ہے, اٹ از دا بگیسٹ بک آن دا کشمیر ایشو, دا کشمیر ڈسپیوٹ, جو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کراچی نے 2014 میں چھاپی. اس کو ضرور دیکھیے گا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 1 نومبر 1947 کو جناح صاحب کو آفر کی گئی کہ انڈیا از ولنگ ٹو ہولڈ اے پلیبسٹ ان جموں کشمیر, حیدرآباد, دکن اینڈ جوناگڑھ, اور انہوں نے انکار کر دیا. اور اس کتاب کا آج تک کسی پاکستانی اسکالر نے ریبٹل نہیں دیا اس بات کا, اور پاکستان میں کافی ریویوز اس کتاب پہ چھپ چکے ہیں. اور دوسرا سر جو ہے نا, آپ نے کہا ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ کشمیر گئے تھے تو وہ کنونس کرتے رہے مہاراجا کو, اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ماؤنٹ بیٹن نے یہ کہا تھا مہاراجا کو کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ جاتے ہو, انڈیا ول ناٹ کنسیڈر اٹ این ہوسٹائل ایکٹ. اور خود جو ہے سردار پٹیل کا یہی ویو تھا کہ اگر مہاراجا پاکستان کے ساتھ جاتا ہے تو ہم اس کو کوئی دشمنی کی نشانی نہیں سمجھیں گے. وی آر پرفیکٹلی ہیپی ود دیٹ. اور سر دوسری بات جو ہے نا, کرنل سکندر بلوچ ہیں, ہی از اے ریٹائرڈ کرنل, اور انہوں نے آرٹیکل ایک لکھا تھا نوائے وقت میں 2013 میں, آئی کین سینڈ یو دا لنک. وہ خود یہ مان رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر کے مسئلے کو ہر سٹیپ پہ مس ہینڈل کیا. ایک تو وہی کہ سب سے بڑی وجہ, انہوں نے کہا سب سے بڑی وجہ کشمیر کی کہ ایکسیشن کی, اس لیے کہ مہاراجا جو ہے ہی وانٹڈ ٹو اسٹے انڈیپینڈنٹ, جیسے جاوید صاحب نے بھی کہا. اس کو یہ تھا کہ میں انڈیا کے ساتھ جاتا ہوں تو مسلمان ناراض ہوں گے, میں پاکستان کے ساتھ جاتا ہوں تو ہندو ناراض ہوں گے, تو اس کا یہی تھا کہ میں انڈیپینڈنٹ رہوں. لیکن یہ جو ٹرائبل انویژن تھا, کرنل سکندر بلوچ کے مطابق دس واز دا اسٹیپ دیٹ فورسڈ ہز ہینڈ. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کے باوجود کشمیریوں کی سپلائیز روک دی, جو راول پنڈی سے جاتی تھی, مٹی کے تیل سے لے کے تو نمک تک اور دالوں تک. اور اس نے کہا کہ جب کشمیریوں کا دل جیتنے کی ضرورت تھی, ہم نے انہیں بھوکوں مارنے کی کوشش کی. یہ ان کے الفاظ ہیں, اور یہ چھپے کہاں ہیں, نوائے وقت میں, which is the most patriotic newspaper in Pakistan. تو سر یہ چیزیں جو ہے نا عوام کو پتہ چلنے دیں. اور آپ نے ہاں یہ بھی کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ اسٹیٹ کی تھنکنگ کیا ہے. سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, you are a well informed citizen, so am I think I can consider myself well informed. تو اسٹیٹ آف پاکستان کبھی تیار نہیں ہوگی کہ ہم جو ہے آزاد کشمیر کو چھوڑ دیں, ناردرن ایریاز کو چھوڑ دیں, اور کشمیریوں کو ہم خوش رکھیں. کشمیریوں کو اتنا امپورٹنٹ وہ نہیں سمجھتے. ایک ایشو کو یوز کرنا اور چیز ہے, اور ان کے لیے قربانی دینا اور چیز ہے. اور پاکستانی کیا کہیں گے پھر کہ یار اس مقصد کے لیے ہم نے ساری اپنی ہر چیز تیاگ دی تھی کہ انہوں نے آزاد ہی ہونا تھا. ہمیں تو بتایا گیا تھا شاہ راگ ہے پاکستان جو کشمیر جو ہے پاکستان کی, تو شاہ راگ کے نعرے پہ آپ نے ہمیں اتنا عرصہ جو ہے محروم رکھا ساری سہولتوں سے, اور کشمیر کرتے رہے, اور اب کہہ رہے ہو نہیں کشمیریوں کی مرضی ہے. تو سر اسٹیٹ آف پاکستان ول نیور ایگری, لکھ لیں یہ, کہ وہ آپ کے پاس جو ٹیریٹری ہے اس کو چھوڑ دے کشمیریوں کو خوش کرنے کے لیے. یہ بس ایسے ایک آئیڈیا ہے,
آپ خوش رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے رہیں, بٹ اٹ ہیز نو بیسس ان ریالٹی. جی پلیز بریفلی آپ کیجئے گا, پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو. آپ نے ابھی بات کی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی کہ وہ 15 اگست سے پہلے وہاں پر گئے, انہوں نے, میں نے دعویٰ کیا کہ وہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے راجہ ہری سنگھ کو. تو اس کے متعلق کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, السٹیر لیمب کی بک ہے کشمیر اے ڈسپیوٹڈ لیگیسی, آپ اس کو ضرور پڑھیں. اس پہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع کے اوپر روشنی ڈالی ہے. مجھ سے اگر سر پوچھیں تو کشمیر جو ڈسپیوٹڈ لیگیسی کے طور پر آج ہمیں نظر آ رہا ہے, اور لاکھوں جو کشمیری جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں, تو اس کے ذمہ داران جو ہے نا وہ بنیادی طور پر 2 لوگ ہیں جن کو میں کہتا ہوں, ایک جواہر لال نہرو صاحب ہیں اور دوسرے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہیں. دیکھیں چوئی صاحب, سادہ سی بات ہے, راجہ ہری سنگھ صاحب جو تھے ان کے پاس کون سا لیگل جواز تھا کشمیر کی ریاست کے اوپر حکمرانی کرنے کا؟ یہ کہ ان کے باپ دادا نے کو 75 لاکھ ٹکا دے کے تو وہ کشمیر کی ریاست خریدی تھی. سر شرم آتی ہے مجھے. اور برٹن کو بھی آج مطلب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر وہ پارٹیشن کر کے گئے ہیں اور یہ ڈسپیوٹڈ لیگیسی چھوڑ کے چلے گئے ہیں تاکہ 2 نیوکلیئر پاور جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سینگ پھنسائے رکھیں, اور وہ بیچارے کشمیری جو ہیں, جیسا کہ میرے جاوید بھائی جو ہیں وہ اچھا تفصیل سے روشنی ڈال رہے ہیں, تو وہ سفر کرتے رہیں, وہ ساری تکالیف اور مصائب جو ہیں وہ ان کے حصے میں آتی رہیں. ان کو بھی تھوڑا سا اس پہ غور کرنا. جواہر لال نہرو سر اگر آنیسٹ ہوتے کشمیریوں کے ساتھ, اگر وہ شیخ عبداللہ کے ساتھ ہی آنیسٹ ہوتے, سر مجھے بولنے دیجیے گا, اگر وہ شیخ عبداللہ کے ساتھ ہی آنیسٹ ہو جاتے, شیخ عبداللہ کے ساتھ انہوں نے پرومس کیا تھا, اور شیخ عبداللہ کا پہلے دن سے لے کر 53 تک, جبکہ انہیں وہاں سے فارغ کیا گیا, پہلے انہیں بٹھایا وزیر اعظم کے طور پر, پھر اس کے بعد انہیں 53 میں فارغ کر دیا. کیوں کیا؟ کیونکہ وہ ان کا مطالبہ جو تھا شیخ عبداللہ کا, وہ اس پہ قائم تھے. وہ کہہ رہے تھے پلیبیسائٹ کرواؤ, جبکہ جواہر لال نہرو پہلے وعدہ کر کے, کمٹمنٹ کر کے کہ میں پلیبیسائٹ کرواؤں گا, اس کے بعد انہوں نے پلیبیسائٹ کروانے سے انکار کر دیا. چودھری صاحب 1931 کے اندر شیخ عبداللہ صاحب ہی کے پلیٹ فارم سے یہ موومنٹ کشمیر کی آزادی کی شروع ہوتی ہے. 22 لوگ شہید ہوئے تھے اس وقت. آج بھی کشمیر کے اندر, جاوید بھائی آپ کو اس کی تصدیق کریں گے, کہ یوم شہداء منایا جاتا ہے. جی اور کون سی ڈیٹ کو منایا جاتا ہے؟ 22 کشمیری جو تھے وہ شہید ہوئے تھے. اور یہ موومنٹ جو تھی یہ کوئی 1947 میں جب قبائلی یا انڈیجنس موومنٹ جس کو میں کہتا ہوں, تو قبائلیوں کے آنے سے نہیں یہ شروع ہوئی. یہ 1931 میں مجھے بتائیں کون سا قبائلی وہاں پہ آیا تھا جی سری نگر کے اندر جس نے وہاں مظاہرہ کیا تھا؟ اور ہری سنگھ نے اپنی ناجائز جو قابض افواج تھی ان سے انہوں نے کشمیریوں کے اوپر گولی چلوائی اور 22 کشمیری جو تھے وہ شہید کر دیے. سر دیکھیں, میں سلام پیش کرتا ہوں, سوری ٹو سے سر, کچھ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے, کچھ باتیں صحیح بھی ہے. سر ان کشمیریوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو کہ اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہو گئے. سر وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے موومنٹ چلا دی. بٹ صاحب یہ بتائیے 1931 میں جو ہوئے 22 لوگ جو مارے گئے, کس وجہ سے مارے گئے تھے؟ کیا ریزن کیا تھی اس کی؟ احتجاج کر رہے تھے سر, وہ کس مسئلے پہ؟ کس مسئلے پہ؟ استبدادی پالیسیاں تھی اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. نو سر, نو سر ایک سیکنڈ آپ اس کو انٹرپریٹ آپ جی آپ چلیں کنکلوڈ کیجئے گا پلیز بریفلی. سر وہاں پہ کوئی دہشت گردی نہیں کر رہے تھے, وہ احتجاج کر رہے تھے. اور دوسرا سر آپ کہتے ہیں کہ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ تھا, یہی تو میں کہتا ہوں سر. اسٹینڈ اسٹل جب ایگریمنٹ تھا تو ہری سنگھ نے کس کیپیسٹی کے اندر ڈاکومنٹ آف ایکسیشن جو تھا وہ سائن کر دیا؟ کس کیپیسٹی کے اندر؟ ٹرائبل انویژن کے بعد ٹرائبل انویژن کے بعد سر آپ خلط مبس سر پلیز کنفیوز سر کنفیوز نہ کریں سر. میری بات سن لیں سر, میری بات سن لیں, ہم سن لیں پلیز سن لیں نا. ہم ایک بات جو ہے نا 10 دفعہ نہیں کر سکتے, ہم نے پہلے بھی یہ بات کر لی ہے. آگے چلیں پلیز. ٹرائبل انویژن میں اسے انڈیجنس موومنٹ کہہ رہا ہوں. پٹھانوں کا انڈیجنس تھا, وزیرستان سے وہ انڈیجنس موومنٹ کے لیے آئے تھے. ایک جملہ بولنے دینا مجھے. جی پلیز. آج بھی کہتا ہوں کہ کشمیری جو ہیں وہ اپنی فریڈم کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, وہ بالکل جائز ہے, لیکن باہر سے جو وہاں پہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے وہ پاکستان کر رہا ہے یا کوئی بھی کر رہا ہے وہ غلط ہے. پاکستان کی سب سے بڑی غلطی ہی یہ تھی کہ اس نے یہاں سے جہادی تنظیمیں تیار کر کے وہاں پہ بھیجنا شروع کر دی. یہ توہین تھی کشمیریوں کی آزادی کی اور حریت کی موومنٹ کی. میں تو آج بھی کہتا ہوں, اور اس وقت بھی اگر قبائلی گئے ہیں
اس کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ پاکستانی اسٹیٹ نے بھی ان کو وہاں بھیجا ہوگا, ان کو اسپانسر کیا ہوگا, اسلحہ بھی دیا ہوگا, ٹریننگ بھی دی ہوگی, لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ ساری کی ساری صرف ٹرائبل انویژن تھی, ساری اس سے بڑی زیادتی جو ہے وہ کشمیریوں کی حریت کی جو جدوجہد ہے اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی سر. وہ ایک انڈیجنس موومنٹ تھی. آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ سر اس انڈیجنس موومنٹ میں یہ قبائلی کہاں سے آ گئے, ان کو آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا, انہوں نے ان کی جو لیجیٹیمیٹ موومنٹ تھی اس کو نقصان پہنچایا یا فائدہ پہنچایا, یہ بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ ٹوٹلی جو تھی وہ ٹرائبل انویژن تھی سر, یہ کشمیریوں کی جو سٹرگل ہے وہاں پر, ان کی جو قربانیاں ہیں سر, ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں, تعداد میں. اسی انڈین آرمی نے آپ کی سر سن لیں ذرا, اسی انڈین آرمی نے اسی کشمیر کے اندر, میں پنڈت ہوں سر, میں بھی وہیں سے آیا ہوں, میرے ابا اجداد بھی وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں سر. اسی انڈین آرمی نے وہاں کشمیر کے اندر جو سیکشول وائلنس ہے اس کو ویپنائز کیا سر, ویپن کے طور پر یوز کیا ہے. کیا آپ تسلیم نہیں کرتے, آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ وہاں پر عورتوں کے ساتھ جو تشدد ہوا ہے, جو وہاں پہ انہوں نے عصمت رضی جو وہاں پہ ریپ کیا ہے اجتماعی, اور آج بھی وہاں پہ میس جو گریڈ کیا وہ نہیں نکلتی ہیں, کیا وہاں پر نوجوانوں کو پیلٹس کے ساتھ سر آپ نے ان کو اندھا کر دیا, ان کو اپاہج کر دیا ہے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں سر, وہ کہاں سے اچھے ہیں سر؟ انلیگل ڈیٹینشنز اور پھر ماورائے عدالت قتل کرتے ہیں آپ سر. اور کس کیپیسٹی میں سر آپ نے 200-250 دن مسلسل وہاں کا کمیونیکیشن سسٹم بلاک کیے رکھا ہے, وہاں پہ بلیک آؤٹ کیے رکھا ہے سر. دیکھیں وہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں سر کشمیریوں نے, ان کی قربانیوں کو کم از کم ہم یہ تو نہ کریں کہ ریڈیکیول کریں یا ان کو ماننے سے انکار کر دیں. یہ ضرور کہیں آپ کے قبائلی جانے چاہیے تھے یا نہیں جانے چاہیے تھے, لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں وہ انڈیجنس موومنٹ تھی اور وہ 1947 سے پہلے شروع ہو گئی تھی اور آج بھی جاری ہے, اور یہ تب تک جاری رہے گی جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا. جی اچھا, جاوید صاحب آپ پلیز جواب دیجیے گا. ایک تو یہ کہ جی ٹرائبل جو انویژن تھا وہ بھی انڈیجنس تھا, تو میں نے ابھی کوٹ کیا ایک پاکستانی سورس کو اور بھی ریٹائرڈ ملٹری آفیسر کو, وہ کہتا ہے کہ یہ تو اتنی بڑی غلطی تھی جس کی وجہ سے ایکسیشن ہوئی, مہاراجا کو فورس کیا ہم نے کہ تم اس کے ساتھ ایکسیشن کر لو. اور سر یہ کہنا کہ ٹرائبل انویژن جو تھا وہ انڈیجنس تھا, دس از ریئلی ویری اسٹرینج. اس لیے کہ مظفر آباد سے کتنا فاصلہ ہے وزیرستان کا, آئی تھنک 600 کلومیٹرز. اگر راول پنڈی کا فاصلہ کتنا ہے, 140 کلومیٹر. راول پنڈی کے لوگوں کو جذبہ نہیں ہوا, ان کو نہیں ہوا کہ انڈیجنس موومنٹ ہے جی ہم اس کو جا کے سپورٹ کریں. وہ پٹھانوں کو جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں ان کو پتا چل گیا, اور پھر بارامولہ میں انہوں نے کیا کیا, جتنا قتل و غارت انہوں نے وہاں پہ کی. اور آپ سر مجھے بتائیے گا جاوید صاحب, آپ باقی جو پوائنٹ انہوں نے اٹھائے ہیں بریفلی تاکہ ہم کنکلوڈ کریں اس کو, پلیز ٹائم کافی ہو گیا ہے. دیکھیں بٹ صاحب, اس پر تو میری ایک بک ہے جموں کشمیر تاریخ تناظر, اس پر ایک پورا چیپٹر ہے قبائلی حملے کے لیے, وہ آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ آپ کو لاہور سے بھی مل جائے گی, پنڈی سے بھی مل جائے گی, اگر وہ آپ پڑھ لیں تو اس میں ڈیٹیل میں نے دی ہوئی ہے. دیکھیں اس پر تو خیر پاکستان کے اپنے فوجی آفیسر بہت سارے, تقریباً 8-10 ایسے فوجی آفیسرز ہیں جن کی بکس میں نے خود پڑھ کے ان میں سے جو کنکلوژن نکالا ہے وہ ہے. لیکن ان میں سردار شوکت یار جو اس حملے کے انچارج تھے, اور یہ جو میجر جنرل سید اکبر تھے, یہ اس کے ملٹری جو ہے وہ حملے کے انچارج جو اکبر خان آئی تھنک, جی اکبر خان, یہ جیلم کے رہنے والے تھے پشتون. لیکن بہرحال یہ انہوں نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے, اس پر تو ہمیں کوئی ڈسپیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر میں نے کافی تحقیق کر کے اپنی بک میں ایک پورا چیپٹر دیا ہوا ہے, ڈیٹیل ساری دی ہوئی ہے. اس میں میرے اپنے جو علاقے کے فوجی تھے ان کی بھی میں نے بہت ساری چیزیں ریکارڈ کی ہوئی ہیں. اور بات یہ ہے کہ بٹوارے کے قانون آزادی ہند میں یہ ریاستوں کے حکمرانوں کو حق دیا گیا تھا کہ وہ 2-3 جو آپ لوگوں نے ڈسکس کر لی ہیں, وہ 2-3 چیزیں دیکھ کر وہ اپنی ریاست کا کسی ایک ڈومینین کے ساتھ اعلان کر دیں. ان پر 2 نیشن تھیوری لاگو نہیں کی گئی تھی, لیکن آبادی کی شرط لگائی گئی تھی کہ ان کی ٹینڈنسی دیکھی جائے کہ آبادی کس طرف زیادہ رجحان رکھتی ہے. الٹیمیٹلی وہی ہندو مسلم والا چکر ہی تھا. لیکن ریاست جموں کشمیر کا اور باقی جو 565 ریاستیں تھیں ان میں اور ان میں فرق تھا. ریاست جموں کشمیر کو امرتسر ٹریٹی کے دوران, یعنی جو ٹریٹی آف امرتسر ہوئی تھی, اس میں
गुलाब सिंह ने, जो जम्मू का रूलर था, उसने इस पूरे इलाके को ना सिर्फ एक ग्रेटर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बनाया, बल्कि जो ब्रिटिश इंडिया के साथ जो उसके एग्रीमेंट हैं क्राउन बर्तानिया के साथ है, वो अमृतसर ट्रीटी में मौजूद है। वो दो तरह के, एक ट्रीटी उसमें जो मुकामी सतह के जो इंतजामी अमूर हैं वो थे, और दूसरा टेरिटरीज जो है वो ट्रांसफर की गई थी। तो दुनिया में ऐसे बल्कि अमेरिका की 7-8 ऐसी रियासतें हैं जो इन्होंने बाकायदा पैसे देकर रशिया से और मैक्सिको से ये रियासतें खरीदी थी। उन्होंने क्या किया कि जब ब्रिटिश इंडिया के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सिखों ने जंग छेड़ दी, तो वो जंग हार गए। उन्होंने लाहौर पर कब्जा कर लिया और यह शर्त रखी कि हमें 2 करोड़ रुपया जो है वो इंडिमिनिटी मनी यानी तावान जंग दें। तो उसमें लाहौर दरबार ने क्या फ्रॉड किया कि ये जो पुठवार के इलाके थे, हजारा था, मुजफ्फराबाद की जो रियासतें थी, या कश्मीर का जो इलाका था, गलगित के भी 3 डिस्ट्रिक्ट जो कश्मीर के अंडर थे उस वक्त, ये सारे इलाके उठाकर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। बल्कि उस मायदे में ये लिखा हुआ है, उसको लाहौर एग्रीमेंट कहते हैं, मायदा लाहौर। वो 9 अगस्त 1846 को हुआ था। 9 मार्च के मायदा लाहौर को समझे बगैर हम 16 मार्च 1846 के अमृतसर ट्रीटी को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि ये इलाके सारे पंजाबी दरबार ने उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिए और उसी इंडेमिनिटी मनी के उसमें बेच दिए। महाराजा गुलाब सिंह ने सिर्फ ये काम किया कि जो उसकी रियासत को घेरने के लिए पंजाबियों ने ये काम किया था, ताकि गुलाब सिंह की जम्मू स्टेट भी अंग्रेज छीन लें, क्योंकि उस वक्त पंजाब दरबार की और डोगरों की बड़ी टसल थी। तो उसने ये किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वो पैसे ऑफर किए जो उनको जरूरत थी। तो उसके नतीजे में ये जो पहाड़ी रियासतें थी, पुठवार, हजारा और कश्मीर और गलगित बल्तिस्तान के इलाके, जब उसको पैसे कम पड़ गए तो उसने पुठवार और हजारा के इलाके छोड़ दिए और उसमें मीरपुर और खड़ी की रियासत ले ली। मीरपुर की रियासत ले ली, खड़ी की छोटी सी रियासत थी, और एक मनावर की। तो ये सारे इलाके उसने इकट्ठे करके एक नई एंटिटी बनाई, और उसके साथ से फिर ब्रिटिश इंडिया ने एग्रीमेंट कर लिए। अब कश्मीर के लोगों को पंजाबियों ने उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया, तो उस पर तो कोई पंजाबी बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो उसको तो बड़े सेलिब्रेट करते हैं। हमारे ही इंडिजिनस बंदे ने अंग्रेजों के मुंह से निकाल कर कश्मीर की टेरिटरी को एक नई रियासत बनाकर उनके साथ मायदे करके उनको एक बाइज्जत मुकाम दिया। जो भी फ्यूडल इरा में होता है उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं। बहरहाल वो जो भी था उसके साथ है, वो उसी तरह उसने उस रियासत को बनाया। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो उस वक्त टाइटल था इस खित्ते में, वो श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान जैसा स्टेटस था। रियासत जम्मू कश्मीर का स्टेटस है 565 रियासतों की तरह का नहीं था। इसीलिए जाते जाते जब महाराजा हरि सिंह को यह कहा गया कि इंडिया से एक्सेशन करो या पाकिस्तान से एक्सेशन करो, तो उसने इनकार कर दिया। कि उसने कहा कि जब तक ये रियासत, मैं जिस भी मुल्क के साथ जाऊंगा यहाँ सिविल वार हो जाएगी और मेरी रियासत टूट जाएगी। इस पर हमने बहुत कोशिश करके इस रियासत को इकट्ठा रखा हुआ है। आप गलगित के लोगों को देखें, जिनकी एथनिसिटी, लैंग्वेज, कल्चर, मजहब बिल्कुल डिफरेंट है। लद्दाख के लोगों को आप देखें, उनका मजहब, धर्म, एथनिसिटी, रेशल टोटली डिफरेंट है। जम्मू और कश्मीर के लोग चलो एक ही नस्ल के हैं, लेकिन अब हम ये बात जो करते हैं कि इस पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को जब हम एक एंटिटी मानते हैं और इसी को डिस्प्यूटेड मानते हैं, तो उसमें सिर्फ कश्मीर की वादी नहीं है। कश्मीर का जो इलाका है वो रियासत जम्मू कश्मीर का 15% या 13% लैंड है और 44% पॉपुलेशन है। बाकी आप 95% या 90% जो नॉन कश्मीर है, जिसमें कश्मीरी नहीं बोली जाती, वो जम्मू है, लद्दाख है, गलगित है, बल्तिस्तान के एरियाज हैं। ये तकरीबन 90% लैंड है जो रियासत का, जो कश्मीर से बाहर है। तो हम जो लोग हैं आजाद कश्मीर के, हम कश्मीरी नहीं हैं, बल्कि हम जम्मू सूबे के लोग हैं और हम पठवारी और डोगरी बोलते हैं। तो अब हमारी जो एथनिसिटी है वो तो जम्मू सूबे के साथ है। हमें तोड़ा गया है, कश्मीर को नहीं तोड़ा गया है, लद्दाख को तोड़ा गया है, जिससे बल्तिस्तान के इलाके पाकिस्तान के कब्जे में है। तो हम ये कहते हैं
کہ ہم انڈیجنس لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر توڑا ہے. ہم لوگ جموں کے مغل نواسی ہیں. ہم وہی لوگ ہیں جو دوسری طرف ہمارے ہندو برادریوں اور کمیونٹیز کے بھائی ہیں. جس طرح بٹ صاحب ہیں، ان کے برادریوں کمیونٹیز کے ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی. اسی طرح ہمارے آزاد کشمیر کے لوگوں کی برادریاں، قومیں، قبیلے، ذاتیں 100% جموں کے ہندوؤں سے ملتی ہیں. تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مذہب کے نام پر ان کو تو چھوڑ دو لیکن ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. ہم آپ کے ساتھ آزان دیتے ہوئے 78 سال گزر گئے ہیں. آپ نے صرف ہمیں آزان دینے کے لیے گٹھے رکھا ہوا ہے، باقی تو آپ نے مسلمانیت والا تو ہمارے ساتھ کوئی سلوک کیا نہیں ہے. تو معذرت کے ساتھ ہے جی کہ معاملات کو ہمیں معاملات تک رکھنا چاہیے. اور جب کوئی لیگل بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ریاستوں کے حکمرانوں کو ہی لیگلی قانون آزادی ہند میں یہ دونوں پارٹیز نے، مسلم لیگ اور کانگریس نے، یہ مان لیا تھا کہ ہم آپ کو یہ حق دیتے ہیں کہ آپ اپنی ریاستوں کے ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ الگ کریں، اسی کو فائنل مانا جائے گا. لیکن جو ٹیریٹری یا جو ریاست ڈسپیوٹڈ ہو جائے گی اس کے عوام سے پوچھا جائے گا اور ان کی رائے لے کر پلیبیسائڈ کرا کر اس کو فائنل رائے مانا جائے گا. وہ کہ جونن گڑھ اور حیدرآباد میں انہوں نے بعد میں ریفرنڈم کرایا، لیکن جموں کشمیر میں اس لیے نہیں کرایا. ایک تو کشمیر کی لیڈرشپ بالکل انکاری ہو گئی تھی، دوسرا پاکستان سیٹوں اور سنٹوں میں چلا گیا تو نہرو انکاری ہو گیا کہ اب ہم اس خطے میں پاکستانی ریاست کے بننے اور اس کے انٹینشن جو ہے وہ سامراج کے ساتھ مل کر اس خطے کے جو انٹینشنز ہیں وہ ہم دیکھ چکے ہیں. اس میں پھر سوویت یونین بھی انوالو ہو گیا، امریکہ بھی انوالو ہو گیا، تو انہوں نے یہ نہیں بننے دیا. لیکن جو ٹیریٹریز پاکستان نے 1963 کے ایگریمنٹ میں جموں کشمیر کی چائنا کو دی ہوئی ہیں، شکسام ویلی اور دوسرے علاقے ایکسائز چین، وہ علاقے اس ایگریمنٹ میں چائنا نے خود لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ریاست جموں کشمیر کے فیوچر میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا، جو بھی یہاں ریسپانسیبل گورنمنٹ بنے گی، ہم یہ ٹیریٹوری ریاست جموں کشمیر کی اس گورنمنٹ کے حوالے کر دیں گے. یہ جو جموں کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے یہ ہندوستان کے بٹوارے کے سے جڑا ہوا ایشو ہے. اس کا چائنا سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. چائنا کو پاکستان بیچ میں لا رہا ہے چونکہ پاکستان ایک ویسل سٹیٹ ہے، ایک کی گود سے اٹھ کر دوسرے کی گود میں بیٹھ جاتا ہے. نہ ان کی کوئی انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے، نہ ان کی کوئی اپنی ساورنٹی ہے. تو یہ اپنے علاقے دے کر، اپنی چیزیں بیچ کر اس طرح گزارا کرتا ہے. تو اس نے گلگت بلتستان اس کو لایا ہے، چائنا کو لایا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹیریٹوری ابھی خود پاکستان کہتا ہے کہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، ڈسپیوٹڈ ہے، تو پھر چائنا کو کیوں لایا؟ جی، دو پوائنٹس جو ہیں وہ رہ نہ جائیں. ایک تو میری انفارمیشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے، آپ کی انفارمیشن جو شیئر کیجئے، کہ ماؤنٹ بیٹن جب ملا تھا مہاراجہ ہری سنگھ سے تو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ لازمی ہندوستان کے ساتھ الحاق کرو. اور دوسرا 1931 کی میری جو انفارمیشن ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے جو بٹ صاحب کہہ رہے ہیں. اور وہ میرے خیال میں ایک انگریز کا کک تھا جس کی وجہ سے یہ فساد ہوا تھا. وہ اس کی تفصیل بریفلی بتائیے گا. ہاں وہ تو میں آپ کو بتا دوں، وہ تو خیر اور وہ کشمیری تھا بھی نہیں، وہ عبد القدیر نام تھا، کیا تھا وہ عبد القدیر خان نامی ایک وہ برٹش جاسوس تھا. وہ کسی کک کے ساتھ آیا ہوا تھا لیکن وہ تھا ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کا. اس نے سری نگر میں فساد کرایا اور جس کی وجہ سے اس کو جموں کشمیر کی، اس وقت آپ ریاست جموں کشمیر میں باقاعدہ ہندوستان کے علاقوں سے انٹری، اس کو انٹری پوائنٹ کہتے تھے، وہ اجازت نامہ ہوتا تھا باقاعدہ. آپ کو وہ بارڈر پر اس کو مور لگا کے آپ کو دیتے تھے تو آپ آتے تھے. وہ کسی انگریز فوجی کے ساتھ سے کک بن کر وہاں گیا انٹری لے کے، اور وہاں جا کر اس نے جامع مسجد میں ایک کمیونل وہ سپیچ کی جس کی وجہ سے اس کو وہاں گرفتار کر لیا. اور دوسرے دن جو ہے یہ جو قادیانی جماعت کے لوگ ہیں جن کو ہم احمدیہ کہتے ہیں، ان کے لوگوں نے وہاں اس اصل میں کمیونلزم کو اور ہندو مسلم کو وہاں قادیانی جماعت لے کے گئی تھی سری نگر میں، ان کے لوگ تھے. انہوں نے وہاں جب اس کا مقدمہ چلایا تو انہوں نے جیل پر حملہ کر دیا. پہلے تو جج کے اس آفس پہ حملہ کیا جہاں گولی چلی تو 2-3 بندے مر گئے، پھر وہاں سے جیل میں منتقل کیا، سینٹرل جیل میں سری نگر میں. تو وہاں یہ جیل کا دروازہ توڑ کے جب اندر گئے تو وہاں بھی گولی چل گئی. وہاں انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ وہ آزان دے رہے تھے، وہ صبح 9 بجے کون سی آزان ہوتی ہے بھائی. یعنی لوگوں نے ایک بڑا ایک وہ کمیونلزم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، چاہے وہ ہندو کرے یا مسلمان، لیکن یہ انتہائی درجے کی زہر ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں بھری جاتی ہے.
کہ ہندو تو ہمیشہ مسلمان کو نماز پڑھتے ہی مارا کرتا ہے، آزان دیتے ہی گولی مارتا ہے، یعنی یہ ایک ایسا نن سینس قسم کا وہ پروپیگنڈا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر وہاں ہنگامے ہوئے، مسلمانوں نے کشمیری پنڈتوں کی دکانیں لوٹ لی اور کچھ لوگ بھی مر گئے۔ پھر پولیس کی فائرنگ سے جو پولیس کا جو آفیسر تھا وہ بھی مسلمان تھا جس نے وہاں گولی چلوائی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی ہندو مسلمان چکر نہیں تھا، بلکہ پہلی دفعہ قادیانیوں نے یہ کیا۔ لیکن اس کی اگر آپ نے پروف پڑھنا ہے تو وہ چودھری غلام عباس کی جو کتاب ہے کشمکش، اس میں پڑھ لیں، وہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ خود لکھتا ہے کہ مہاراجا ہری سنگھ نے انگریز گورنمنٹ کو گلگت ایجنسی واپس کرنے کو کہا، جبکہ وہ جموں ڈسٹرکٹ بھی واپس گلگت ڈسٹرکٹ بھی واپس مانگ رہے تھے۔ تو اس پر ان کی کشمکش چلی، اور یہ باقاعدہ آپ اس میں جا کر آپ برٹش انڈین لائبریری کے ڈاکومنٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ایک نریندر سریلا ہے، دی شیڈو آف دی گریٹ گیم، اس کی ایک بک ہے، اس میں بھی یہ موجود ہے، اور چودھری غلام عباس کی کتاب میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ اس نے خود کہا کہ مہاراجا ہری سنگھ جب یہ ہنگامے شروع ہوئے تو مہاراجا ہری سنگھ بہت مجبور ہو گیا، بعد میں انہوں نے کمیشن بھی بنایا تھا، اس میں انگریز ہی تھا، تو اس نے پھر بعد میں گلگت ایجنسی انگریز گورنمنٹ کے حوالے کر دی 60 سال کے لیے۔ تو انگریز کے سیولین آفیسر جو پنجاب میں بیٹھے ہوئے تھے، مہاراجا ہری سنگھ کو انہوں نے تھریٹ کیا کہ ہم یہ جو فسادات ہیں میرپور تک پھیلا دیں گے اور جموں اور پورے ان شہروں میں پھیل جائیں گے، اور میرے پاس وہ پروف بھی ہیں۔ وہ فسادات کرانے سے پہلے اس وقت تو شیخ عبداللہ ابھی اسکول ٹیچر تھا، وہ شیخ عبداللہ کی کتاب میں بھی آپ پڑھ لیں، ماسٹر عبداللہ سے شیر کشمیر تک، اس نے ایک چیپٹر بھی لکھا، اس نے بھی لکھا ہوا ہے اپنا یہ پورا۔ لیکن انہوں نے وہ فساد باقاعدہ ایک جان بوجھ کر کرایا تھا، اور جموں شہر کا ایک نیوز پیپر ہے 2 دن پہلے پمفلٹ شائع کر کے پرنٹ کر کے اس اخبار کے دفتر میں رکھ دیے، اور بعد میں جو ہے وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہوئے جب وہ سری نگر لے گئے تو وہ بندہ پکڑا گیا، اور وہاں سے یہ سارا راز فاش ہو گیا کہ یہ فساد کرانا چاہتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے یہ بات اپنی ڈائری میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور نریندر سریلا جو اس کا اے ڈی سی تھا اس نے بھی لکھی ہوئی ہے کہ ماؤنٹ بیٹن جب مہاراجا کے پاس گیا تو وہ اس کو جا کے کہتا ہے کہ تم کسی ایک ملک کے ساتھ ایکسیشن کر لو 14 اگست سے پہلے، تو وہ اس کو کہتا ہے یار کہ میں کیسے ڈیسائیڈ کروں، کشمیر کے جو مسلمان ہیں وہ پاکستان کو نہیں مانتے ہیں، شیخ عبداللہ بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بہت بڑی پاپولیشن ہے، وہ اس وقت بڑا پاپولر لیڈر ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ تم لوگ جو پاکستان بنا رہے ہو اس میں تو پنجابیوں کا ہی سارا کنٹرول ہوگا، تو میں اگر کشمیر ایک ایسی قدیم قسم کی نیشنلٹی ہے، ان کا بڑا منفرد کلچر ہے، بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے، میں اگر زبردستی ان کی خواہش کے بغیر اگر میں پاکستان میں شامل کر دیتا ہوں تو یہ کشمیری تو ساری زندگی مجھے کوستے رہیں گے، چونکہ وہاں پنجابیوں کا کنٹرول ہوگا اور یہ سارا ان کا کلچر سب کچھ برباد کر دیں گے، اور کشمیری مجھے ساری زندگی گالیاں دیں گے نسلوں تک۔ تو میں یہ جرم نہیں کر سکتا ہوں کسی ایک اینشنٹ قوم کے خلاف ہے۔ میں شیخ عبداللہ کو سہمت کر رہا ہوں اس بات پر کہ ہم سارے مل جل کر ہم ریاست جموں کشمیر کا ایک ایسا سٹیٹس لے لیتے ہیں جو ہندوستان پاکستان کے بیچ میں وہ ہے زون بن جائے، اور ہم اس کو آٹونومس سٹیٹس بنا لیں گے اور دونوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں گے۔ یہ بات آپ ڈیٹیل سے بھی دیکھ سکتے ہیں برٹش انڈین لائبریری کی ویب سائٹ پر۔ پھر ماؤنٹ بیٹن نے اس کو کہا کہ اگر تم ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے ہو تو ہندوستان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ یہ اگر میں ایسا کروں گا تو جموں کے مسلمان بغاوت کریں گے میرے خلاف اور جموں میں فسادات شروع ہو جائیں گے، تو جموں کا مسلمان مجھے یہ باقاعدہ پرجا سبھا جو ہماری پارلیمنٹ تھی اس وقت جو مہاراجا نے بنائی تھی، اس میں بیٹھ کر مسلم کانفرنس کے چودھری حمید اللہ خان نے کہا کہ میں آج چودھری حمید اللہ خان یہ پارلیمنٹ کے سامنے اور یہ اپنی عوام کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں کہ مہاراجا ہری سنگھ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم ریاست جموں کشمیر کو اسی طرح آزاد اور خود مختار رکھیں گے، انڈیا پاکستان میں نہیں جائیں گے، چونکہ ہماری آبادی مکس ہے، تو ایک ہی طرف جائیں گے تو ایک آبادی ناراض ہو جائے گی دوسری کو، تو مہاراجا کا یہ فیصلہ درست ہے۔
اور میں چودھری حمید اللہ اس بات کا عہد کرتا ہوں، یہ منٹ بھی موجود ہے، آپ جموں کشمیر کی ریاست کے پرانے ریکارڈ سے جا کر یہ چیک بھی کر لیں، اس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چودھری حمید اللہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر میری ریاست پر کسی نے حملہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے اس کو 3 ماہ پہلے پتا تھا کہ پاکستان حملہ کرے گا، اور وہ اندر سے ملے ہوئے تھے مسلم کانفرنس کی لیڈرشپ میں، چونکہ اس کے بعد اس کے لیٹر جو سرحد کا جو گورنر تھا خان عبد القیوم خان، جو بارہمولہ کا رہنے والا تھا، وہ وانی، بعد میں چیف خان منسٹر عبد چیف منسٹر، اس کے ساتھ اس کے لیٹر بھی ایکسچینج ہوئے ہیں، جس پر خان عبد القیوم خان نے اس کو کہا کہ اس طرح دور سے بیٹھ کر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم وہاں انکرشن کریں، تو ایسا نہیں کر سکتے، ریاست جموں کشمیر آزاد ہو چکی ہے۔ تو اس پر آپ دیکھ لیں کہ مہاراجہ ہری سنگھ کو پھر ماؤنٹ بیٹن کہتا ہے کہ اگر تم انڈیا کے ساتھ بھی نہیں شامل ہونا چاہتے ہو تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ریاست جموں کشمیر کو ڈیوائیڈ کر کے کچھ حصے انڈیا کو دے دیتے ہیں، کچھ پاکستان کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ آپ جا کر پڑھ لیں، مہاراجہ ماؤنٹ بیٹن کہتا ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ اتنا غصے سے اٹھا اور اس نے مجھے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے آباء اجداد کی بنائی ہوئی، ہاتھوں سے بنائی ہوئی اس پوری عمارت کو تمہارے کہنے پر مسمار کر کے رکھ دوں اور میں سب چیز برباد کر کے چلے جاؤں۔ پھر ماؤنٹ بیٹن کہتا ہے کہ اس کے بعد مہاراجہ ہری سنگھ نے میرے ساتھ کبھی ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کی، جب بھی ہماری ملاقات ہوتی تھی وہ بات نہیں کرتا تھا، اور میں اس کے پرائم منسٹر پنڈت رام چندر کاک کو میں یہ کہتا تھا کہ تم اور مہاراجہ ہری سنگھ ریاست کو آزاد خود مختار ملک ڈکلیئر کرنے سے باز رہو، یہ کام نہیں کرنا۔ بعد میں ایمن، وہ جو ان کا پرائم منسٹر تھا نا ایٹلی، اس نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر ہندوستان کی کسی ریاست نے انڈیپینڈنس کا اعلان کیا تو نہ ہم اس کو یونائٹڈ نیشن کا ممبر بننے دیں گے، نہ ہم اس کو خود تسلیم کریں گے۔ گاندھی کا یہ بیان ہے کہ اگر ہندوستان کے کسی پرنسلی اسٹیٹ نے آزادی کا اعلان کیا تو وہ ہندوستان کے خلاف اعلان جنگ صادر کیا جائے گا۔ تو ان حالات میں مہاراجہ ہری سنگھ نے دونوں ملکوں کو اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کی پیشکش کی کہ میں دونوں کے ساتھ مل کے رہوں گا اور آپ میرے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں، اور یہ قانون آزادی ہند میں موجود تھا یہ پروویژن کہ اگر کوئی ریاست یا کسی ریاست کا حکمران انڈیسائیڈڈ ہے یا اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ عوام کا رجحان کس طرف ہے، تو وہ دونوں ڈومینین کے ساتھ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کر کے وہ ٹائم لے لے۔ تو مہاراجہ ہری سنگھ نے تو بفر زون بننے کی کوشش کی تھی، اس نے ماؤنٹ بیٹن خود کہتا ہے کہ اس کے بعد جب بھی ہماری ملاقات ہوئی تو یا تو کار میں بیٹھے ہوئے ہوئی، جس پر صرف میں ان کو یہ کہا تھا کہ ریاست کو آزادی کا اعلان نہیں کرنا، اس کو کوئی نہیں مانے گا۔ پہلے خود برٹش نے یہ کہا کہ کانگریس کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ ہم 60 سے 70 پرنسلی اسٹیٹس کو انڈیپینڈنس دیں گے اور وہاں اپنی جو ہے وہ فوجیں رکھیں گے اگر آپ پاکستانی اسکیم کو نہیں مانتے ہیں۔ تو جب کانگریس پارٹیشن کی اسکیم کو مان گئی تو انہوں نے یہ جو منصوبہ تھا نا پرنسلی اسٹیٹ کو آزادی دینے کا، یہ ختم کر دیا۔ تو یہ کہنا کہ مہاراجہ ہری سنگھ کو ماؤنٹ بیٹن نے کنونس کیا، یہ آپ جا کر خود اس کی ڈائری لکھی ہوئی پڑھ لیں کہ ماؤنٹ بیٹن کو تو اس کے بعد اس نے بات ہی نہیں کرنے دی، تو جو پہلے جو بات ہوئی اس پر اس نے انکار کر دیا۔ گاندھی کو بھی انکار کر دیا، ایک گرو بھیجا ان کا ایک مذہبی گرو، اس کو بھی مہاراجہ نے انکار کر دیا۔ تو گاندھی کو تو آپ دیکھ لیں، گاندھی نے تو خود کہا کہ جب کہ ان ہندو مہاراجوں کی جو عورتیں ہیں یہ تو غیر مردوں کے سامنے نہیں جاتی تھی، تو مہاراجہ کی بیوی ڈاکٹر کرن سنگھ کی ماں خود دودھ کا گلاس لے کر گاندھی جی کے پاس گئی تو اس نے دودھ نہیں لیا، اور اس کو کہتا ہے کہ میں جس راجا کی پرجا اس سے ناراض ہو میں نہیں اس کا کچھ پی سکتا۔ تو اس نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ میری پرجا کہاں ناراض ہے، گاندھی کو پوچھا۔ تو گاندھی نے کہا کہ تم ہندوستان کے ساتھ ہلاک کرو، ساری ریاست کا جو لیڈر ہے وہ تو شیخ عبداللہ ہے، وہ تو ہندوستان کا حامی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جموں میں جو ہندو ہیں یا جموں کے جو مسلمان ہیں یہ تو شیخ عبداللہ کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ شیخ عبداللہ ساری ریاست کا لیڈر ہے؟ تو اس پر کہتا ہے کہ پھر گاندھی اٹھ کر چلا گیا۔ پھر کبھی بھی مہاراجہ کے ساتھ کسی کانگریسی لیڈر کی اور کسی آفیشل کی بات چیت نہیں ہوئی۔ اس نے اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ 11 اگست 1947 کو ہندوستان پاکستان دونوں کو بھیجا، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ کر کے، ہندوستان نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اور پھر اس پر حملہ کرایا اور وہاں سے ڈسپیوٹ شروع ہوا۔ یہ ڈسپیوٹ پاکستان کے حملے سے ہی شروع ہوا ہے۔
تو اس میں چائنا کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ بٹوارے کا ہی رشتہ ہوا ناسور ہے۔ تو جی یہ بٹوارے کے جب کمیونل بٹوارہ جو ہے یہ ناکام ہو گیا ہے تو یہ ریاست جموں کشمیر کا بٹوارہ بھی ناکام ہے۔ جی اچھا بٹ صاحب آپ بریفلی بات کیجئے گا، ایک دو چیزیں میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ کا یہ تھیسس صحیح ہے کہ ماؤنٹ بیٹن اور انگریز جو تھے وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے تھے، تو میجر براؤن جو تھا اس کا کتنا اہم رول ہے گلگت بلتستان کو پاکستان کے ساتھ شامل کرنے میں؟ پاکستان کی تو فوج وہاں پہنچی بھی نہیں تھی، تو اس نے بغاوت کر کے اس علاقے کو پاکستان کا حصہ بنایا۔ اور سر آپ نے اس کی بات نہیں کی جو سردار پٹیل نے آفر کی تھی، جس کا میں نے کہا کہ آدھی درجن سے زیادہ کتابوں میں وہ موجود ہے اور آپ کو پلیٹ میں رکھ کے وہ مل رہا تھا، آپ نے نہیں لیا۔ لیاقت علی خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں پاگل نہیں ہوں کہ میں حیدرآباد جیسی بڑی ریاست چھوڑ کے تو کشمیر کی چند پہاڑیاں لے لوں۔ پلیز وہ تو سردار کنکلوڈ کیجئے شوکت گا۔ میں لکھا ہوا ہے، وہ تو سردار جی شوکت جی وہ سردار شوکت حیات نے لکھا ہے۔ جی جی وہ تو موجود۔ سر باتیں تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بہت زیادہ ڈسکشن ہو گئی ہے، کنٹروورشل پوائنٹس بھی ہم نے سارے ڈسکس کر لیے ہیں۔ اس وقت آپ کا پروگرام جو ہے وہ کنکلوژن کی طرف چل رہا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ کنکلوڈنگ ریمارکس دے کر تو پھر اس نشست کو ختم کیا جائے۔ چوہے صاحب، اس جو کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور کشمیر کے عوام سے زیادہ اس کا حل ہونا انڈیا کی فیور میں۔ ٹھیک ہے، انڈیا جو ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی نسبت بڑی فیوریبل پوزیشن کے اندر ہے، بیٹر پوزیشن کے اندر۔ انہوں نے ٹھیک اپنی ہے، اکانومی آگے سیدھی کر چلیں، لی ہاں ہے، آگے چلیں پلیز۔ ہاں اکانومی جی سیدھی کر لی ہے سر، انہیں اپنے جی کاروبار کی طرف وہ ٹھیک انویسٹمنٹ ہے، لے کر آ گئے۔ کشمیریوں کو ہاسٹیج بنا کے رکھنا یہ انڈیا کے جو ہے وہ اس میں نہیں جاتا ہے۔ ایک تو اس کو یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم سے زیادہ جو ہے وہ کاوش دکھانی چاہیے۔ دوسرا، بہت ساری باتیں جو ہے نا جو جاوید بھائی نے کی ہیں، مجھے ان سے اتفاق ہے۔ صرف ایک بات جو ہے نا وہ چین کے حوالے سے، 1962 میں وار ہوئی ہے چین کی اور انڈیا کی، تو اس میں جو ڈسپیوٹ تھا بیسیکلی وہ بارڈر ڈسپیوٹ تھا، اور اس میں آپ کا تبت، لداخ اور کشمیر کا علاقہ شامل تھا۔ اس کے بعد 2017 میں غالباً ڈوگلام کا جو ڈسپیوٹ ہوا انڈیا اور چین کے درمیان، تو وہ بھی بارڈر ڈسپیوٹ تھا۔ اور پھر چین کے ساتھ آپ 2020 میں گلوان کی جو جھڑپ ہوتی ہے، اور اس میں انڈین ٹروپس جو ہے ان کو کافی نقصان پہنچتا ہے۔ تو بیسیکلی آپ کشمیر کے جو مختلف ریجنز ہیں سر، جو آپ نے ان کی ڈویژنز کر دی ہے، اب لداخ میں چلا جائیں، وہاں پر ایک ڈیموگرافی آپ کو نظر آتی ہے، کشمیر ویلی کے اندر ایک اور ڈیموگرافی ہے، اچھا جموں کے اندر آ جائیں اور ہے، اسی طرح سے گلگت بلتستان اور ہے۔ سر یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ کنسیڈر کرنے چاہیے دونوں ملکوں کی جو ریاستیں ہیں اور حکومتیں ہیں ان کو سر، اور اس سے زیادہ عوام کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ کشمیر کا حل جو ہے وہ جیسے جاوید بھائی کہہ رہے ہیں، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، یہ ٹرائی لیٹرل ان دس سینس کہ کشمیری عوام کی رائے کے بغیر، ان کو ان کے حقوق اور آزادیاں دیے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک یہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، دونوں جانب کی جو اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ فائدہ اٹھاتی رہیں گی، دونوں جانب کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ پاکستان میں ریلیجن کو یوز کرتے رہیں گے، ادھر سے اب ہندوتوا کا استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس کی پرائز جو ہیں وہ کشمیری عوام جو ہے وہ پے کر رہے ہیں۔ کل تک ہم مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، اب جاوید بھائی نے دیکھے کتنی لمبی اپنا سانس بھی پھلا لیا ہے، اب آزاد کشمیر کے لوگ بھی جو ہے سڑکوں پر آ گئے۔ تو دونوں ملکوں کی عوام کو، بھائی جان، ریاستوں کو اور حکومتوں کو میرے ہاتھ جوڑ کر، یہ میرے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، سنجیدگی سے اس مسئلے کو لینا چاہیے۔ جی جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے چودھری صاحب۔ دیکھیں بات سن لیں، آخری بات، چین نیوکلیر پاور ہے، پاکستان نیوکلیر پاور ہے، انڈیا نیوکلیر پاور ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑ کر مسئلہ حل کر لیں گے اس کا کشمیر کا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا، نیگوسیشنز کرنی پڑیں گی۔ کشمیر کے جو لیجیٹیمیٹ، میں بالکل متفق ہوں جاوید بھائی سے، جو وہاں کے لیجیٹیمیٹ لیڈرز ہیں ان کو بلائیں، جو صحیح نمائندگی کرتے ہیں عوام کی، انہیں اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کی بات جی پورے غور سے توجہ سے سنیں، ان کا ان پٹ لیں سر، اور ان کی جو خواہشیں اور آرزویں ہیں سر ان کو مقدم کریں اور اس مسئلے کے حل کی طرف جائیں۔ باقی یہ سر یہ کنٹروورشل پوائنٹس آج بھی ہم نے بہت ڈسکس کیے ہیں، آئندہ آنے والی نشستوں میں بھی کرتے رہیں گے، لیکن جی مسئلے کا حل جو ہے وہ تمام فریقین کی جانب سے سنسیئرٹی اور آنیسٹی دکھانے پر ہے، اور سنجیدگی سے اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے میں۔
अच्छा भट्ट साहब, मैं एक आखिर में एक बात करना चाह रहा हूँ. हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे एमबी नकवी, तो उनका एक आर्टिकल था मेरे ख्याल जुलाई 88 में हेरल्ड में वो छपा, द बेस्ट ऑफ एनिमीज. उसमें उन्होंने लिखा कि हमने 65 में कश्मीर हासिल करने के लिए जंग करके देख ली और हम उसमें नाकाम हुए. तो हमारी लीडरशिप को, हमारे लोगों को समझ जाना चाहिए था कि इनफ इज इनफ, अब हमें इसको स्टेटस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए. लेकिन हमारी लीडरशिप में इतना विजन नहीं था, जरूरत नहीं थी, तो वो उसी के साथ अटके रहे. तो मैंने सर आगा शाही से उन दिनों में, मैं एज अ स्टूडेंट आई मेट हिम, तो मैंने उनके सामने रखा, मैंने कहा जी एमबी नकवी साहब ने ये बात लिखी है. तो उनका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था, कहते हैं एमबी नकवी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन उनकी ये जो बात है ये पंजाबियों को कौन समझाएगा, वो 60% है पाकिस्तान का. उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने अनप्रिंसिपल्ड बात की, गलत बात की, उन्होंने कहा कि पंजाबियों को कौन समझाएगा, वो 60% है. तो ये भी एक फूड फॉर थॉट है. सो वी हैड अ वेरी वेरी डिटेल्ड डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच जावेद साहब. थैंक यू.